الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فانكحوا الولود الودود إني مكاثر بكم الأمم وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ میرے دینی بھائیوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے انسانوں پر بڑا احسان اور کرم فرمایا کہ ان کی انسانی ضرورتوں کو عبادت اور بندگی کا درجہ دیا۔ دنیا میں اسلام ایک واحد مذہب ہے جس میں انسانی ضرورتیں عبادت ہے، اور پہلی مرتبہ دنیا کے انسانوں کو یہ بات سمجھائی اور بتائی گئی کہ تمہارا کوئی بھی عمل اللہ کے حکموں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہوگا تو وہ عبادت بن جائے گا، اور اللہ اس سے راضی ہوں گے اور دونوں جہان میں کامیاب کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو مانے گا اللہ کو اور اس کے رسول کو وہ بڑی کامیابی کو پہنچے گا۔ کیونکہ انسانی ضرورتیں انسانی طبائع اور طبیعتوں کے اعتبار سے مشترک بھی ہے اور مختلف بھی ہے۔ تمام انسانوں کی ضرورت کھانے اور پینے کی مشترک ہے، لیکن کھانے پینے میں طبیعتوں کا مزاج مختلف ہے۔ اسی طرح شادی سارے انسانوں کی مشترک ضرورت ہے، لیکن شادی کی چوائس اور شادی کے انتخاب اور شادی کے کرنے کے طریقے مختلف ہیں، لیکن اسلام نے ان تمام اختلافات کو مد نظر رکھتے ہوئے شریعت پر ان کو جمع کیا ہے، اور طبائع کے اختلاف کے باوجود ان کو جمع کیا ہے۔ اس لیے اسلام نے شادی کو اور نکاح کو یہ خالص دینی اور مذہبی فریضہ بتایا ہے اور مذہبی ضرورت قرار دیا ہے۔ شادی انسانی ضرورت یقیناً ہے، لیکن شادی اور نکاح کو مذہبی چیز بنا دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، نکاح میری سنت ہے۔ ہر بالغ مرد اور ہر بالغ عورت کو شادی کرنا ہی چاہیے۔ اس لیے فقہا نے اس سے جو مسائل استنباط کیے ہیں وہ یہ ہے کہ بسا اوقات شادی کرنا فرض ہے۔ عام طور پر نکاح سنت ہے، فرض نہیں ہے، لیکن بعض ایسے حالات ہوتے ہیں کہ ان میں نکاح کا کرنا فرض ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے زمانے میں مفاسد کا بڑھ جانا، بے پردگی اور عریانیت کا عام ہو جانا، ایسی صورت میں نوجوانوں کا اور بغیر بیوی کے رہنے کا تصور جو ہے وہ انتہائی مہلک اور نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے شادی کو
فرضیت کا درجہ حاصل ہوگا اس وقت۔ اور اگر کوئی آدمی اپنے اوپر اتنا اختیار رکھتا ہے کہ وہ گناہ نہیں کرے گا تو اس کے لیے تبتل افضل ہے۔ تبتل کہتے ہیں کہ بغیر شادی والی مجرد زندگی گزارنا، لیکن اس میں اپنے آپ پر اتنا اختیار ہو کہ اس کو کوئی برائی اپنی طرف راغب نہیں کرے گی، ورنہ احتیاط ہی نہیں بلکہ اس سے آگے یہ ہے کہ آدمی نکاح کو ترجیح دے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح میری سنت ہے۔ اور ایک روایت جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی نکاح نہ کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے ناراض ہوں گے کہ تو نے نکاح کیوں نہیں کیا۔ ناراضگی کا سبب ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جعلناکم ازواجا، ہم نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے۔ دنیا میں کوئی انسان بغیر جوڑ کے پیدا نہیں کیا گیا۔ جعلناکم ازواجا، ہم نے جوڑے بنائے، ہر مرد کا ہر عورت کا جوڑ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ وجعلناکم ازواجا، ہم نے تم کو جوڑ پیدا کیا ہے، ہر ایک کا جوڑ ہے۔ بس یہ ہے کہ وہ جوڑ تلاش جب ہو جاتا ہے تو معاملہ ذہنوں، مزاجوں اور سماج کی موافقت پر پورا اترتا ہے تو بندھن میں بن جاتے ہیں، ورنہ وہ جب تک ایک دوسرے کے لیے بے چین و بے اضطراب میں مبتلا رہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسانی ضرورت کے لیے جو نکاح کی شکل میں انسانوں کی بہت بڑی ضرورت ہے، اس کے لیے کچھ اصول بتائے۔ شادی کو دنیا میں بڑی اہمیت دی جاتی ہے اور تمام مذاہب میں دی جاتی ہے۔ شادی کا جو نظریہ ہے لوگوں کا وہ ایک ایسی خوشی ہے جس میں سب کچھ روا ہوتا ہے اور بہت کچھ اس میں پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، جائز ناجائز تمام امور اختیار کیے جاتے ہیں، منہیات جن سے شریعت نے سختی سے منع کیا ہے اور جن کی حرمت نصوص سے یعنی قرآن مجید کی صریح آیات سے اور قطعی الدلالہ احادیث سے ثابت ہو چکی ہے، ان چیزوں کا شادیوں میں ارتکاب ہوتا ہے۔ اور بہت سارے ایسے ناجائز اور حرام کام شادیوں میں کیے جاتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوتے ہیں۔ شادی سنت ہے، نکاح کرنا سنت ہے، فوٹو کھنچانا حرام ہے، ویڈیوگرافی حرام ہے۔ چاہے آپ موبائل کے ذریعے سے فوٹو اور کلپ تیار کرنے ہوں یا ویڈیوگرافی ہو رہی ہو یا کیمرے کے ذریعے سے شادی کے پورے پروگرام کو کوریج کیا جا رہا ہو اور اس کی شوٹنگ کی جا رہی ہو، یہ سارا کا سارا جن کے فوٹو کھینچے جا رہے ہیں اگر وہ نادانستہ طور پر ان کے فوٹو آ جائیں الگ بات ہے، یعنی ان کے علم میں نہ رہے فوٹو آ جائے، لیکن باقاعدہ پوز دینا، کھڑے رہ کر شوٹنگ کرانا اور باقاعدہ اپنی تصویریں کھنچوانا، پھر شادیوں کی فوٹو وہ اس کو باقاعدہ اس کی سی ڈی اور ڈی وی ڈی بنائی جانا، اور پھر اس ڈی وی ڈی اور سی ڈی کے مفاسد میں اور فواحش میں یہ ہے کہ وہ اجنبی اور پرائے اور نامحرم لوگ ان سی ڈیز کو دیکھتے رہیں اور ہر ایک کو اپنی شادی کی سی ڈی دینا اور البم بتاتے پھرنا، یہ معصیت علی المعصیت، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، اور یہ گناہ کا جو تواتر ہے اور تسلسل ہے یہ بڑھتا ہی رہتا ہے۔ تو یہ ہے ایک گناہ۔ اس کے علاوہ اور بے شمار وہ جو جہالت کی وجہ سے ہوا کرتے تھے، آتش بازیاں، پٹاخے، قوالوں کو گانا، ہجڑوں کو نچوانا، یہ ساری جو چیزیں ہوا کرتی تھی، تو یہ اب ایک طبقہ اس کو ناپسند کرنے لگا ہے، لیکن آج بھی بہت سارے لوگوں کے ہاں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ شادی ایک نماز سے بہت کم تر درجے کی چیز ہے، نماز فرض ہے اور 5 مرتبہ فرض ہے، اور شادی سنت ہے، اور اس کو فواحش اور منکرات کے عموم اور شیوع پھیلاؤ کی وجہ سے اور عام ہو جانے کی وجہ سے فقہا نے فرضیت کا درجہ دیا ہے کہ زنا سے بچنا، اس لیے کہ زنا سے بچنے کا سب سے اچھا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے؟ نکاح ہے، نکاح ہے، نکاح کرنے سے آدمی زنا سے بچے گا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سب سے برکت والا نکاح، سب سے برکت والا نکاح،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اچھی طرح ذہنوں میں رکھیں، حدیثوں کو، اس حدیث کو، سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس کا خرچہ سب سے کم ہو۔ سب سے برکت والا نکاح جس کا خرچہ سب سے کم ہو، اس میں برکت ہی برکت ہے۔ اور جس نکاح میں خرچہ خوب ہو، برکت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں برکت تو کم خرچے میں ہے۔ اور قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف کو اللہ نے منع کیا، فضول خرچی کو منع کیا۔ لا تسرفوا، اللہ منع کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ فضول خرچی کرنا اور بے فضول خرچ کرنا دو الگ الگ چیزیں، ایک کو ابذار و تبذیر کہا ہے، اور ایک ہوتا ہے جتنا ضرورت ہے اتنا خرچہ کرنا، اس کو ضرورت کہتے ہیں۔ اس سے زائد خرچ کرنا اس کو اسراف کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر وضو میں ہاتھ کتنے مرتبہ دھونا چاہیے؟ 3 مرتبہ۔ پہلی مرتبہ دھونا فرض، دوسری مرتبہ سنت، اور تیسری مرتبہ مستحب، 3 مرتبہ، اور چوتھی مرتبہ بدعت۔ چوتھی مرتبہ اگر کسی نے ہاتھ دھویا تو یہ کیا ہے؟ بدعت۔ یہ چوتھی مرتبہ ہاتھ دھونا، 3 مرتبہ کلی کرنا یہ تعلیم ہے، سنت ہے، چوتھی کلی کرنا بدعت ہے۔ ناک میں 3 مرتبہ پانی ڈالنا سنت ہے، چوتھی مرتبہ پانی ڈالنا بدعت ہے اور اسراف ہے۔ 2 گناہ ہیں، بدعت کا گناہ، اسراف کا گناہ، کیونکہ پانی آپ نے ایک کلی کا پانی ضائع کر دیا، ایک کلی کا پانی ضائع کر دیا۔ اس لیے جو مساجد میں بڑے بڑے نل لگا دیے جاتے ہیں اور زیادہ پاور کے لگا دیے جاتے ہیں اور اس میں پانی خوب بہتے رہتا ہے، وضو کرنے والا نل کھول دیتا ہے اور پانی ضائع ہوتے رہتا ہے، تو یہ وضو کرنے والا بھی گناہ گار ہوگا اور مسجد کے انتظامیہ بھی گناہ گار ہوگی کہ انہوں نے ایسا نل کیوں لگایا جس سے پانی کثیر مقدار میں ضائع ہو رہا ہے اور بہہ رہا ہے، اسراف ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ لا تسرفوا، سر اسراف مت کرو، ضرورت سے زیادہ خرچ مت کرو، ضرورت سے زیادہ خرچ مت کرو۔ دوسری اس سے سخت آیت کیا ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے۔ اب ضرورت ہی نہیں ہے، بغیر ضرورت کے خرچ کرنا، بغیر ضرورت کے کسی چیز میں خرچ کرنا، ایک ہے ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، میں نے مثال دے کر سمجھا دی۔ ایک یہ ہے کہ ضرورت ہی نہیں ہے اور آدمی خرچ کرے، تو وہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، وہ شیطان کے بندے ہیں، شیطان کے بھائی ہیں، اللہ ان سے ناراض ہے۔ اللہ کوئی شیطانی عمل کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے اپنے بندوں کو تعلیم فرمائی ہے کہ شیطان مردود کے شر سے پناہ مانگا کرو، اس لیے ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہم یہ بار بار پڑھتے ہیں، اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں شیطان مردود سے۔ شیطان کا کوئی عمل اللہ کو پسند نہیں، اللہ کو بہت غصہ آتا ہے۔ تو اب ضرورت سے زائد پر خرچ کرنا، بغیر ضرورت خرچ کرنا، اب ضرورت نہیں ہے اور آپ خرچ کر رہے ہیں تو وہ ضرورت سے زائد خرچ کرنا اللہ کو پسند نہیں۔ تو شادیوں میں جس طرح فوٹوگرافی حرام ہے، اس طرح فضول خرچی بھی حرام ہے اور اسراف بھی حرام ہے، قرآن نے صاف منع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرنے کا بہت سادہ آسان طریقہ بتایا، اور اس طریقے کے مطابق خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں فرمائی، اور اس طرح شادیاں کرنے کا صحابہ کرام کا مزاج بنا کر صحابہ کرام کی شادیاں کرائی گئی، اور امت کے اندر وہ شادی رواج میں آ چکی تھی، ہر ایک کے لیے شادی کرنا آسان تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں 2 باتیں، ایک تو النکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، نکاح کو پسند فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام کی عادت شریفہ نکاح کی بتائی۔ صرف واحد نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کا اس دنیا میں نکاح نہیں ہوا، لیکن جب وہ دوبارہ آئیں گے تو ان کا نکاح بھی ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان کی اولاد بھی پیدا کریں گے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے۔ تو باقی جتنے بھی دنیا میں آئے سب نے نکاح کیا۔ نکاح سے اعراض اللہ کو، اللہ کے رسول کو پسند نہیں۔
النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی، جو نکاح سے بچے، نکاح سے بچے وہ مجھ میں سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم توڑ دے رہے اپنے سے. من رغب عن سنتی فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ مجھ سے نہیں ہے. مجھ سے نہیں ہونے کا یہاں جو لیسا استعمال ہوا ہے، عربی زبان کے جاننے والے، حروف عربی زبان میں نفی کے لیے بہت سارے استعمال ہوتے ہیں، لیکن جب لیسا استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی میں استمرار ہوتا ہے کہ جب تک وہ شادی نہیں کرے گا اس کا کوئی بھی مجھ سے تعلق نہیں رہے گا. مجھ سے تعلق، یہاں اگر وہ باپ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بچے جوان اور بالغ ہو چکے ہیں، ان کی گردن پھنسی ہوئی ہے اور ان کے نہ فرض قبول ہو رہے ہیں نہ نفل قبول ہو رہے ہیں، یہ حدیث، کیونکہ بچے اگر باپ کے ماتحت میں ہیں تو باپ کو اپنے بچوں کے بلوغ کے بعد ان کی شادی کی فکر کرنا انتہائی ضروری ہے. اگر بچے گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں تو بچوں کی ان گناہ میں برابر کے ماں باپ بھی شریک ہیں. جو گناہ ان کے لیے ہے گناہ کرنے کی وجہ سے، وہی گناہ ان کے ماں باپ کے لیے بھی ہے، اس لیے کہ انہوں نے ان کی نکاح کا انتظام نہیں کیا یا وہ ان کے نکاح کے لیے روڑا بننے ہوئے. اور روڑے کیا ہوتے ہیں؟ جو ماں باپ نکاح نہیں کرتے، انا کا مسئلہ، خاندان کا مسئلہ، عصبیت کا مسئلہ، کفو کا مسئلہ، ہمارے میل کی لڑکی نہیں مل رہی، ہمارے میل کا لڑکا نہیں مل رہا. تو میرے بھائیوں، میل ایک تو سب سے یہ بنیاد نہیں ہے اسلام میں. اسلام کیا بولتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 4 باتوں کی وجہ سے کسی سے شادی کی جاتی ہے. 4 باتیں، وہ 4 باتیں کیا ہے؟ اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، لڑکا بہت خوبصورت ہے یا لڑکی بہت خوبصورت ہے، یہ بنیاد ہے. یہ مسلمانوں کا مزاج نہیں، یہ مسلمانوں کا مزاج نہیں، یہ عیسائیوں کا، نصرانیوں کا مزاج ہے. وہ خوبصورتی کی بنیاد پر شادیاں کرتے ہیں، مال کی بنیاد پر، ہنڈا بہت آئے گا، مال بہت آئے گا، جہیز بہت آئے گا، اس بنیاد پر شادی کی جاتی ہے. یہ بھی مسلمانوں کا مزاج نہیں، لما لیا، یہ یہودیوں کا مزاج ہے. اور یہودیوں اور نصرانیوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہودیوں پر بھی لعنت بھیجی ہے اور نصرانیوں پر بھی لعنت بھیجی ہے، اللہ کو پسند نہیں. تیسرا، حسب نسب، یہ مشرکین کا مزاج ہے. مشرکین کو اللہ خاندان بڑا ہونا چاہیے، حیثیت والا ہونا چاہیے، خاندان کی بنیاد پر شادی، یہ بھی مزاج ہے. اب چوتھی بات جو اللہ کے رسول نے فرمائی، وَلِدِينِهَا، دین کی بنیاد پر، یہ ہمارا مزاج ہے مسلمانوں کا. لڑکا دیندار ہو، لڑکی دیندار ہو، بس لڑکا دیندار، کیونکہ سب کو ناک ہوگی، کسی کی پھیلی ہوگی، کسی کی کھڑی ہوگی، کسی کی موٹی ہوگی، کسی کی باریک ہوگی، کسی کا کالا دوئی کلر ہے، یا تو کالا ہوگا یا گورا ہوگا، یہی ہوگا. ہر باقی جو چیز ہے، ایک شاعر کہتا ہے، نہ کالی کو دیکھے نہ گوری کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے. اصل تو سب کے پاس وہ چیز جو انسان کی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے اللہ نے کالوں میں بھی وہی بنائی ہے، گوروں میں بھی وہی بنائی ہے، سب میں وہی چیز بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ چیز نہیں، اصل وہ لِدِينِهَا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَاظْفِرْ لِذَاتِ الدِّينِ، لوگوں دین کو بنیاد بناؤ. کیوں دین کو بنیاد بناؤ؟ اس لیے کہ شادی صرف انسانی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ نہیں ہے. سیکسول پاور کو جو انسان میں اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کو کسی بھی طرح اس کی تسکین ہو جائے، اس کے لیے شادی نہیں ہے، بلکہ شادی نوع انسانی کے بقا، اس کے تحفظ اور اچھے انسان تیار کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس کی بنیاد بنائی ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے مرد اور عورت کو اس لیے بنایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ ایک دوسرے کے سکون قلب کا ذریعہ بن جائے. بیوی کو مرد سے سکون مل رہا ہو، مرد کو بیوی سے سکون مل رہا ہو. اگر آپ نے ایسی بیوی کو تلاش نہیں کیا جس کے اندر دین نہیں ہوگا تو وہ تسکین قلب کا ذریعہ نہیں بنے گی، آدمی کی زندگی برباد ہو جائے گی. سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
شادی کی جو اسرار میں سے ایک راز ہے وہ یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 برس کی تھی اور آپ کا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، ان کی عمر شریف 40 سال کی تھی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظیم کام دیا جانے والا تھا اس وقت ایک دانشمند، ایک مدبر اور ایک امور خانہ داری سے نہیں بلکہ امور سیاست سے اور امور دنیا سے واقف، انسانی نفسیات کو سمجھنے والی اور اپنے شوہر کو تسکین اور اپنے شوہر کی مددگار بننے والی عورت کی ضرورت تھی، اس لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے اسباب پیدا کیے گئے۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے آئے تو آپ کا بدن پورا پسینے میں ڈوبا ہوا تھا، شرابور تھا، اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے زملونی زملونی دثرونی دثرونی، مجھے کمبل اڑاؤ، جاڑا لگ رہا ہے اور کب کبھی تاری ہے۔ تو حضرت خدیجہ سرانے آ گئی، بیٹھ گئی۔ آج کل عورتیں پاس میں نہیں آتی، شوہر آیا تو بہت کم، اللہ ماشاء اللہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی بیوی فوراً آ جائے، کیا ہو گیا، سر پر ہاتھ رکھے اور اس کی خیر خبر گیری کرے۔ وہ کچن میں ہے تو کچن میں سے بچے کو بولے کہ دروازہ کھول دے، تیرا باپ آیا ہوا ہے، وہ دروازہ کھول دے گا، یہ اپنے بیڈ روم میں آڑا ٹیڑھا ہوتا بیٹھا رہے گا، وہ اس کو جب فرصت ملے گی تب آئے گا، یہ حال ہوتا ہے۔ وہ حضرت خدیجہ فوراً آئی اور حضرت خدیجہ نے کیا کیا، انہوں نے کہا آپ آج پریشان نظر آ رہے ہیں۔ شوہر کے آنے والے تیور کو پہچاننے والی، اس کے ذہن کو پڑھنے والی، اس کی طبیعت کو سمجھنے والی، اس کی پریشانیوں کو شیئر کرنے والی، اس کی زندگی کی کہ ہر غم کو اپنا غم سمجھنے والی اور بے چین ہو جانے والی جب بیوی ہوگی تو کیا ہوگا، زندگی کیسے گزرے گی، سکون کیسے ملے گا۔ حضرت خدیجہ آئی اور حضرت خدیجہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ہاتھ رکھا، پریشان نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے، آپ مجھے بتائیے، آپ اپنا غم اور جو آپ کو اس وقت صدمہ ہے آپ اس کو میرے ساتھ شیئر کیجئے، میں آپ کو ہو سکتا ہے آپ کے لیے کوئی اچھی بات بولوں، آپ کے غم کو ہلکا کرنے کا سبب بن جاؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کپ کپی کی وجہ سے بولا نہیں جاتا، فرشتہ آیا تھا اور جبریل امین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں دیکھا تھا، پہلی وحی نازل ہوئی تھی اور وحی کا بوجھ بہت زیادہ ہوا کرتا تھا۔ صحابی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے، اچانک وحی نازل ہونا شروع ہوئی، وحی کے بوجھ سے مجھے ایسا لگتا تھا کہ ابھی میری پیر کی ہڈیاں ٹوٹ جائے گی، اتنا سخت ہوتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو جایا کرتا تھا، پورے پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپ کپی آ جایا کرتی تھی۔ اونٹ اتنا طاقتور جانور ہوتا ہے لیکن اونٹنی وحی کے بوجھ کو برداشت نہیں کرتی تھی، بیٹھ جایا کرتی تھی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب وہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا نازل ہوئی تو قصوہ کئی مرتبہ زمین پر بیٹھ گئی، اس کے پیر مڑ گئے، اتنا وزن ہوا کرتا ہے وحی کا۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب آئے تو کہا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کوئی بات نہیں کی تو کہا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ میں بہت ساری خوبیاں عجیب ہیں، اس لیے ایسے لوگ ضائع نہیں ہوتے، ان کو مٹایا نہیں جا سکتا، ان کو نقصان پہنچایا نہیں جا سکتا، اور اللہ آپ کو ضائع نہیں کرنے والے۔ آپ سب سے پہلے تو یہ تعینوا علی نوائب الحق، آپ حق کاموں میں مدد کرتے ہیں، وتقسیم المعدوم، اور جو کچھ کماتے دھمانے کے لائق نہیں ہے ان کو کھانے پینے کا نظم کر دیتے ہیں، وہ تقری الضیف، مہمان کا اکرام کرتے ہیں، یتیم و بیواؤں کی مدد کرتے ہیں۔ آپ میں تو یہ خوبیاں، یہ کمالات ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ یہ کہہ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کی باتیں دی۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی ہمت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا واقعہ بیان کیا تو حضرت خدیجہ لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل جو عیسائی مذہب اختیار کر چکے تھے ان کے پاس لے گئی۔ پھر انہوں نے ان کے ساتھ تسلی کی باتیں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت دلائی۔ تو سب سے پہلی بات مرد اور عورت کے بنانے کی علت اور غایت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ بیوی مرد سے سکون پائے، مرد بیوی سے سکون پائے۔
پھر دوسری اور وجہ قرآن مجید میں اللہ نے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے اس لیے بنایا کہ میاں بیوی میں مودت، محبت اور مہربانی، رحمت پیدا ہو جائے، اس لیے کہ شروع میں تو ایک دوسرے کے ساتھ جذباتی تعلق ہوتا ہے، پھر اس کے بعد یہ جذبات محبت میں تبدیل ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد بڑھاپا جب آتا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کی مہربانی کی اور ایک دوسرے کی نرمی اور ایک دوسرے کی پیار کی باتوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس لیے انسانوں کو جوڑ بنایا اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاصبر لدینہا، دین کو ولدینہا فاصبر لذات الدین، دین کو ترجیح دو۔ لڑکی اور لڑکے کے انتخاب میں دین کو ترجیح دینا چاہیے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب رشتوں کی بات چلتی ہے تو سب سے پہلے لڑکا کیا پڑھا ہوا ہے، لڑکی کیا پڑھی ہوئی ہے، لڑکا کیا کرتا ہے، لڑکی کیا کرتی ہے، لڑکے کا ابا کیا کرتا ہے، لڑکی کا ابا کیا کرتا ہے، سارا دنیاوی اعتبار سے پوچھا جاتا۔ کیا پوچھا جاتا؟ لڑکا دیندار ہے، لڑکی کا ابا دیندار ہے، لڑکی کا گھرانہ دیندار ہے، لڑکا دیندار ہے، نماز پڑھتا ہے، لڑکا باشرہ ہے، چہرے پر داڑھی ہے، سر پر ٹوپی پہنتا ہے، ٹخنوں سے اوپر پاجامہ ہے، اہل اسلام کا لباس پہنتا ہے، کھانے پینے کے طریقے اچھے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، قرآن سے نسبت و تعلق ہے، یہ پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کی جاتی، یہ پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کی جاتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دین کو ترجیح دو، اور ہم دین کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ تو ایک تو دین کو ترجیح دینا، اس دین کی بنیاد پر کیا ہوگا کہ جب لڑکی کا دین دیکھا جائے گا، لڑکے کا دین دیکھا جائے گا، اور اچھے لوگ، اچھی لڑکیاں، اچھے لڑکے، اچھے گھرانے کے لوگ دین کی بنیاد پر شادیاں کریں گے، تو کیا ہوگا کہ دوسروں پر اس کے اثرات پڑیں گے، اور کہیں نہیں بھئی آج کل مال کو کوئی نہیں پوچھتا، مال کو کوئی نہیں پوچھتا، جمال کو، خوبصورتی کو کوئی نہیں پوچھتا، سب لوگ پوچھتے دین دین دین، ہر طرف سے آواز لگے دین دین، لڑکے والا پوچھے دین، لڑکی والے پوچھے دین، ابا کا دین پوچھو، اماں کا دین پوچھو، بیٹوں کا دین پوچھو، نندوں کا دین پوچھو، دیورانیوں جٹھانیوں کا دین پوچھو، دیوروں کا اور جیٹوں کا دین پوچھو، دادا کا دین پوچھو، دادی کا دین پوچھو، نانا نانی کا دین پوچھو، ہر ایک دین پوچھے، دین کیسا، دین کیسا۔ آج ہم دین پوچھتے نہیں، اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں دین پوچھو، اور ہم دین پوچھتے ہی نہیں۔ لڑکا دیندار ہے نہیں ہے، بغیر داڑھی والا آیا تو جاؤ داڑھی رکھ کر آنا، پھر بعد میں بات کریں گے۔ لڑکے کو موقع دو ایک مہینے کا، ایک مہینے میں داڑھی اچھی بڑی ہو جاتی ہے، پھر دیکھیں گے، بات کریں گے۔ نماز نہیں پڑھتا، جاؤ نماز کی عادت ڈال کر آؤ، 5 وقت نمازی ہوگا تب دیکھیں گے، ہم خبر لگائیں گے کہ تم 5 وقت کے نمازی ہو یا نہیں ہو، یہ پوچھو، یہ اس کی عادتیں ڈالو۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمارے ہاں ہوتا نہیں، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے لڑکا پڑھا لکھا ہے، کام کرتا ہے، ہاں کماتا ہے، کتنا کماتا ہے، پھر کمانے میں بھی کتنا کماتا ہے اس کے اعتبار سے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ مزاج کی وجہ سے میرے بھائیوں وہ چیز نہیں پیدا ہو رہی جو شادی کا مقصد تھا۔ اسلام میں شادی کو جو عبادت قرار دیا گیا ہے وہ مقصد ہی فوت ہو جا رہا ہے۔ آج پھر نہ لڑکی دیندار ہوتی ہے، نہ لڑکے کی نمازوں کا پتہ ہوتا ہے، نہ لڑکی کی نمازوں کا پتہ ہوتا ہے، نہ لڑکا نماز۔ کتنی دیندار لڑکیاں جب دنیا دار لڑکوں کے ساتھ بیائی گئی تو ان کا دین رخصت ہو گیا، ان کی نقابیں ختم ہو گئی۔ ہم جانتے ہیں ایسے لوگ جو باقاعدہ پردے میں رہا کرتی تھی لڑکیاں، اور جو لڑکیاں نمازوں کی پابند تھی اور جو ذکر و تلاوت کی پابند تھی، پرائے مردوں نے ان کو دیکھا تک نہیں تھا، بعد میں ان کو بغیر نقاب کے گھومتا ہوا دیکھا گیا۔ انہوں نے انجینئر صاحب کو دیا تھا، اب ڈاکٹر صاحب کو دیا تھا، بہت بڑے بزنس مین کو دیا تھا، اب ان کو تو اپنے اسٹیٹس کے اعتبار سے میڈم چاہیے تھا، اب وہ اس کو اس اعتبار سے لے کر جا رہے ہیں، اس اعتبار سے رکھ رہے ہیں۔ انہوں نے برقع نہیں، میرے سرکل میں کیا کہا جائے گا اور میرے فرینڈ کیا کہیں گے اور میں فلانی پارٹی میں کیسے جاؤں گا، اب اس کے اعتبار سے وہ بیویوں کو پارٹیوں میں لے جانے والے میرے بھائیوں انتہائی یعنی معیوب بات ہے کہ اپنی بیویوں کو پارٹیوں میں لے جایا جائے اور اپنی بیویوں کا اپنے دوستوں سے تعارف کرایا جائے۔ شریف، عزت دار، باحیا
ایماندار آدمی اپنی بیوی کا، اپنی بیٹی کا، اپنے دوستوں سے تعارف نہیں کراتا، بلکہ اسلام نے تو اس کو بھی ناپسند کیا ہے کہ اپنی بیوی کے نام کو لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ آپ کی بیوی کا نام آپ کے دوستوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، لیکن آج کل ہمارے ہاں فیشن ہے، ہر آدمی اپنی بیوی کا بہت اس کے ساتھ نام لیتا ہے، تو یہ بہت عیب کی بات ہے۔ اس لیے کہ بیوی کے نام کو لینے کے اس لیے ممانعت کی کہ بعض لوگ نام سے بھی لذت لیتے ہیں۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ بعض لوگ نام سے بھی لذت لیتے ہیں۔ نام اگر آپ نے بتا دی، اس لیے اپنی بیٹیوں کے آج کل تو رقوں میں نام آتے ہیں اور باقاعدہ لڑکیوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ حجن کا نام لکھا جاتا ہے، حجن اپنے بیٹے کے بیٹوں کی دعوت دے رہی ہے نکاح کے، تو یہ چلا بے جناب و بیگم، یہ جناب و بیگم، جناب تو پیچھے رہ گئے، بیگم آگے ہو گئی ہے، تو اب وہ ہر جگہ بیگم کا جو شوشہ چلا ہے، بھئی بیگم کی کیا ضرورت ہے، دعوت آپ دے رہے ہیں، مردوں کو دعوت دی جانے والی ہے، ان بیگم محترمہ کا کیا کام ہے، ان کو تو گھر میں رکھو، لیکن جناب و بیگم، جناب و بیگم، یہ جناب و بیگم نے میرے بھائیوں عجیب عجیب مسئلے پیدا کیے۔ یہ نہیں ہے، یہ اسلامی طریقہ ہی نہیں ہے، یہ غیر اسلامی روایتیں ہیں جو ہم نے اپنے اوپر زبردستی کی مصیبتیں نازل کر دی ہے۔ تو کہا کہ نہیں، پہلے نام مت بولو، منع کیا، علماء نے منع کیا، فقہاء نے لکھا ہے کہ اپنی بیوی کا نام مت بیان کرو، لکھ لو۔ تو جب نام تک دوستوں سے پردہ رکھنے کی بات ہے، اور یہ کہا کہ بیوی کے اور مرد کے درمیان میں جو تخلیے میں باتیں ہوتی ہے، دیوس ہے وہ آدمی جو اپنی بیوی کی باتوں کو اپنے دوستوں میں بیان کرتا ہے، یا وہ عورت جو اپنی سہیلیوں کے درمیان میں اپنی پرایوسی کی باتوں کو بیان کرتے ہیں، بہت عیب کی بات ہے، بڑے گناہ کی بات ہے، منع کیا، حیا کے خلاف ہے، حیا کے خلاف ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج دین کو سمجھا نہیں جاتا، شادی بس شادی کرنا ہے، ارے تو شادی کرنا ہے تو شادی کا طریقہ، حج کو جانا رہتا تو باقاعدہ جماعتوں میں جا کر حج کرنا سیکھتے ہو، مسجدوں میں حلقے لگتے ہو تو حج سیکھتے ہو، شادی نہیں سیکھتے۔ شادی بھی سیکھنے کی چیز ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ نماز انفرادی عمل ہے، شادی کے ساتھ اجتماعیت جڑتی ہے، کسی اور وہ حق اللہ ہے، یہ حق العباد سے متعلق معاملہ ہے، یہاں پر بڑی سخت باز پرس ہونے والی ہے، لیکن شادی کرنے والا کبھی نہیں آتا، مولانا صاحب شادی ہو رہی ہے، مسائل بتائیے، کچھ دن مجھے کلاس دیجیے آپ، میری شادی ہونے والی، کلاس نہیں دیتا وہ ٹیوشن نہیں لیتا، وہ نورانی قاعدہ پڑھنے کی ٹیوشن تو لیتا ہے، شادی کی ٹیوشن نہیں لیتا۔ شادی کی ٹیوشن لینے کی ضرورت ہے کہ بیوی کے ساتھ کیسے زندگی گزارنا ہے، بیوی کے حقوق کیا ہیں، شوہر کے حقوق کیا ہیں، سسرال کے حقوق کیا ہیں، نئی قرابتیں قائم ہوتی ہے ان کے حقوق کیا ہیں، یہ حقوق کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور امت کو سمجھایا، سب سے پہلی بنیاد دی۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، جب لڑکے کا اور لڑکی کے دین پر تم راضی ہو جاؤ، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا، جب تم لڑکی اور لڑکے کے دین پر راضی ہو جاؤ تو بات پکی کر لو، تو بات پکی کر لو۔ دو باتیں اللہ کے رسول نے فرمائی، جب لڑکا اور لڑکی شادی کے لیے کے لائق ہو جائے تو شادی میں تاخیر مت کرو، جنازہ تیار ہو جائے تو جنازے کی تدفین میں تاخیر مت کرو، جماعت کا وقت ہو جائے تو اس میں تاخیر مت کرو۔ یہ ایک غلط فہمی جماعت کے تعلق سے ہوتی ہے، وہ پھر ایک مرتبہ سن لو، اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ جماعت کی تاخیر کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں جو 1:30 بجے لکھا ہے نا تو 1:30 بجے نہیں ہے، یہ گھڑی کے اعتبار سے نہیں ہے جماعت کا قائم ہونا، امام کی مرضی کی پر ہے جماعت کا قیام۔ جماعت وہ دیکھ رہا ہے کہ وضو خانے میں لوگ وضو کر رہے ہیں، تو اب یہ گھڑی میں 1:30 بج جائیں لیکن امام اس پر نماز نہیں کھڑے کرے گا، اس لیے کہ آنے والے لوگوں کا انتظار کر لے، ان کو موقع دے دے کہ وہ وضو کر کر فارغ ہو جائیں، اتنا موقع دے ان کو کہ وہ جلدی جلدی سے فارغ ہو جائیں اور اچھی طرح سے صفیں بن جائیں۔
لوگ امام کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ گھڑی کے اعتبار سے نماز پڑھائے. نہیں، یہ گھڑیاں اب کی بنی ہوئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بلال جا کر خبر دیتے کہ اللہ کے رسول جماعت تیار ہو چکی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے تشریف لاتے، اقامت کہی جاتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفیں درست فرماتے اور نماز پڑھایا کرتے تھے. یہ اسلام نے تعلیم دی ہے. تو جب لڑکی اور لڑکا بالغ ہو جائیں ان کے نکاح میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے. ہمارے ابھی بچی پڑھ رہی ہے، بھئی اب کتنا پڑھاؤ گے، کتنا پڑھاؤ گے؟ تو تعلیم تاخیر کا عذر نہیں ہے، تعلیم تاخیر کا عذر نہیں ہے. تعلیم کو مؤخر کر دو یا پھر اس کو چھڑا دو اور شادی کرا دو، شادی کرا دو. جب لڑکا اور لڑکی شادی کے لائق ہو جائیں تو ان کے لیے، اور ان کے دین کو دیکھو، لڑکے اور لڑکی کے دین کو دیکھو. جب تم ان کے دین پر راضی ہو جاؤ تو پھر نکاح جلدی کر دو. اب رشتے ہوتے ہیں اور برسوں رشتے ہو کر بات لگ جاتی. جب بات لگ گئی، ایک دوسرے کو پسند کر لیا گیا، تو اب اس کے بعد نکاح میں تاخیر نہیں، اس کے بعد نکاح میں تاخیر نہیں. بات لگی 2 سال لگی، یہ نہیں. اور ان 2 سالوں میں کیا ہوتا ہے، ہمارے ان شہروں میں باقاعدہ لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں سیل فون پر. جب تک بیوی کا نہیں بنتی نکاح کے ذریعے سے وہ اجنبی ہے. باقاعدہ ملاقاتیں ہوتی ہے، باقاعدہ فون پر بات چیت ہوتی ہے، اور آدمی اپنا آدھا حق منگنی کو سمجھتا ہے. منگنی کوئی اسلامی چیز نہیں ہے، منگنی کوئی اسلامی چیز نہیں ہے. ایک مرتبہ نکاح ہو کی بات نسبت کا لگ جانا یہ ایک فارمیلٹی ہے، اور جیسی وہ ہو جائے نکاح میں تاخیر کرنے کی ممانعت ہے، نکاح کرو. اب جب نکاح ہو گیا تو نکاح کے بعد ہمارے یہاں ایک اور منکر ہے، رخصتی. اب رخصتی کب ہوگی؟ جب ہو گئی نکاح ہو گیا، رخصتی فوراً کر دو. حدیث کے الفاظ ہیں اور بہت سخت الفاظ ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دیوس ہے وہ ماں باپ جو شادی شدہ بیٹی کو روک کر رکھیں اور اپنے شوہر سے ملنے نہ دیں، فوراً رخصتی کر دی جائے. اب ہمارے یہاں چولہا بتانے کی رسم رہتی ہے، دروازہ کھولے جاتے. ارے بھائی جس دن نکاح ہو گیا وہ آپ کا داماد بن گیا، دروازہ کھل گیا. اب کون سے دروازے گیٹ وے آف انڈیا آپ کو کھولنا اور فتح کرنا ہے، در خیبر اکھڑوانا ہے داماد سے؟ ہو گیا معاملہ، رخصت کر دو. اب اس کے بعد 15 20 دن 25 دن بیوی کو الگ اور شوہر کو الگ ہو گیا ان کا. اب آپ کا کوئی حق نہیں ہے بیوی جب. تو یہ چیز جو ہے، یہ بنیادی غلطیاں ہمارے سماج اور معاشرے میں ہوتی ہیں. شادیوں میں تاخیر کا سبب جہیز کے اسباب نہیں، جہیز اسلامی رسم نہیں ہے. ولیمے کے لیے پیسہ نہیں، لڑکی والا کا کھانا کھلاتا. بھائی لڑکی والے کا کوئی کھانا سنت نہیں ہے. لڑکی آپ کی جا رہی ہے، آپ کے جگر کا گوشہ، نور نظر، لختے جگر، رکوں پر لکھتے ہو قرۃ العین، آنکھوں کی ٹھنڈک، لختے جگر، نور چشمی لکھتے ہو. یا تو بناوٹ سے لکھتے ہو، مکاری سے لکھتے ہو، اس میں کوئی وہ نہیں. جگر کا ٹکڑا ہے اور آدمی کے کسی کا جگر کا ٹکڑا رخصت ہو رہا ہو، وہ اپنے گھر میں کھانا کھائے گا کہ ماتم کرے گا؟ اور اس کے پالی پوسی لڑکی، نازوں سے پلی ہوئی لڑکی، وہ، اور بیٹی کو باپ سے محبت زیادہ ہوتی ہے بیٹوں کے مقابلے میں. آج کل کے بیٹے تو کیسے، ابا بیٹھا انتظار کر رہا کہ بیٹے سے بات کروں، موبائل پر لگا ہالو ہائے ہالو ہائے. اب ابا انتظار میں، اب فون بند کرے گا تو میں بیٹے سے بات کروں. تو بیٹی جو ہے باپ کی زیادہ قدردان ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے. آپ کی لختے جگر، نور نظر جا رہی ہے آپ کے گھر سے، اور آپ کے یہاں کھانے کا انتظام ہو رہا ہے. آپ کھانا، ہاں آنے والے مہمان ہیں تو آنے والے مہمان کا اکرام ہے، آپ ان کو جو آپ کی استطاعت کے مطابق ہے وہ کھلاؤ. لیکن کیا ہوتا ہے، ہر گاؤں میں پھکٹ لوگ رہتے ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے، وہ ٹھسے سے آ کر بیٹھتے ہیں، 1-2 سگریٹ، 1-2 پان، 1 آدھی چائے کے محتاج لوگ آئیں گے. ہاں آپ کے یہاں کار پڑا ہے، اچھا. اب یہ بیکار لوگ کسی کے کار میں ہاتھ پٹانے کے لیے بیٹھے ہوئے، اب مشورہ ہو رہا ہے، ہاں کیا کرنا ہے آپ کو؟ اب ارے کچھ نہیں کرنا، اس کو ترغیب دیتے کہ تیری بیٹی کی شادی ہے، سیدھے سادے طریقے سے کر لے
اور جو تو لوگوں کو کھلانے پر پیسہ خرچہ کرے گا یہ سارا پیسہ اپنے بیٹی کو دے دے، اس کے کام آئے گا، کھانے والے کھائیں گے، چربی بڑھے گی، گالیاں دے کر چلے جائیں گے اور کچھ فائدہ نہیں ہوگا، تو دعا لے لے اپنی بیٹی کے لیے اور اس کو دے دے۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے تھا، اس کو جو بھی دینا تھا وہ دے دیتا، زیور بنا دیتا، کچھ کر دیتا۔ جہیز تو اسلامی چیز ہے نہیں، جہیز اسلام۔ آج کل جہیز کے نام پر کیا ہو رہا، باقاعدہ لڑکے والوں کی طرف سے لوگ آتے، آپ کا مکان بتاؤ، پھر لڑکے کا بیڈ روم دیکھا جاتا ہے، اس کی سائز دیکھی جاتی ہے، اس کے اعتبار سے سامان بھیجائے جاتے ہیں، اس کے اعتبار سے سامان، یہ سامان کا وجے سیل سے لوگ آتے ہیں، باقاعدہ اس اعتبار سے سارے سامان ہونا چاہیے، وہ لا کر باقاعدہ گھر کو پھر سجایا جاتا، سامان بھرے۔ بھئی باپ کیوں دینا؟ باپ کی نیت خراب ہے، بھائیوں کی نیت خراب ہے، اس لیے جہیز پر بیٹی کو ٹرخایا جا رہا، وہ میراث کی حقدار ہے، اس کو جو ملے گا، باپ مرے گا تو میراث ترکہ بٹے گا، اس میں ملے گا۔ آج ساری اولاد کا حق مار کر بیٹی کو دینے والے آپ کون ہوتے؟ اگر باپ اپنی مرضی سے اولاد کو کچھ دینا چاہے شریعت منع نہیں کرتی، لیکن رسم و رواج کو شریعت منع کرتی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر چیز جو اسلام میں نہیں ہے اس چیز کو اسلام بنا کر پیش کرنا بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ یہ تو لڑکوں کو چاہیے کہ ہم کو کچھ نہیں چاہیے، لڑکوں کو ظاہر میں بولتے ہیں ہم کو کچھ نہیں چاہیے، بھائی ہم کو کچھ نہیں چاہیے، دل میں سب ہے، یہ بھی آنا چاہیے، وہ بھی آنا چاہیے، زبان پر کچھ ہے، دل میں کچھ ہے، اسی کو نفاق کہتے ہیں، عملی نفاق، یہ عملی نفاق ہے۔ نہیں ہم کو نہیں چاہیے تو نہیں چاہیے، پھر وہ چیز نہیں آنا چاہیے ہمارے گھر میں۔ آپ اپنی بیٹی کو دینا ہے، آگے سوسار میں دے دیں، جو بھی آپ کی بیٹی لائے گی، اس وقت ہم کوئی چیز نہیں لیں گے، ہمارے یہاں جہیز کے نام پر کوئی چیز نہیں آئے گی، ہم کو نہیں چاہیے۔ وہ اپنا گھر بسا دے، آج جب اس کا گھر آباد ہوگا وہ آپ کی بیٹی ہوگی، اور اس وقت دینا۔ اس وقت تو یہ گھر کا اور یہ لڑکوں کا بھی ہونا چاہیے یہ مزاج۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نور نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز کو مثال بنایا جاتا۔ پہلی بات تو صراحت سے سن لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جہیز دیا نہ جہیز لیا۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی شادیاں ہوئی، نہ صدیق اکبر نے جہیز دیا، نہ حضرت ابوبکر عمر فاروق نے جہیز دیا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں سسر ہیں، انہوں نے جہیز دیا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز لیا نہیں، انہوں نے جہیز دیا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز لیا نہیں، حضرت عثمان نے جہیز لیا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سسر ہیں، لیا نہیں، حضرت علی نے جہیز لیا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا نہیں، اور جتنے بھی صحابہ ہیں کسی نے جہیز لیا نہیں، کسی نے جہیز دیا نہیں، کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ اب رہا کہ حضرت فاطمہ کے لیے سامان تو آیا تھا، اس کی وجہ الگ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت ابو طالب جو ہیں وہ کثیر العیال تھے، ان کے بچوں کی پرورش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے، حضرت علی کی پرورش حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لی تھی، حضرت عقیل کی پرورش حضرت حمزہ نے لی تھی، اور حضرت جعفر کی پرورش حضرت عباس نے اپنے ذمے لی تھی۔ یہ تین لڑکے حضرت ابو طالب کے تین جگہ پرورش پا رہے تھے۔ حضرت علی سب سے چھوٹے تھے بھائیوں میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، ان کا نہ گھر تھا، مدینہ آ گئے تھے، نہ ان کے پاس ترکے سے کوئی چیز ملی تھی، حضرت خواجہ ابو طالب کے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نکاح کی بات آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور کیا، نکاح کا پیغام بھیجا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے نکاح کے لیے حضرت علی کو منتخب فرمایا، قبول فرمایا۔ اب حضرت ابو طالب کو علی کو گھر بسانا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے گھر عاریتاً مانگا کہ میری بیٹی فاطمہ کا نکاح ہونے والا ہے، تم اپنا مکان دے دو۔ انہوں نے مکان دیا، عاریتاً دیا، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی عمل میں آئی۔ اب گھر نیا تھا، عاریتاً لیا گیا تھا، اس میں گھر کی ضرورتوں کے سامان تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک زرہ بیچ کر
جو 350 درہم میں بکی تھی، ضرورت کے سامان خریدے اور وہ گھر میں لایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا یہ ضرورت کے سامان خرید لو، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا نہ حضرت علی نے لایا، وہ تو دلوایا گئے، کیونکہ حضرت علی کو ازدواجی زندگی کا تجربہ نہیں تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی رہبری فرمائی اور وہ سامان آ کر وہاں پر بھیجا گیا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جہیز تھا، یہ جہیز نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، جہیز نہیں، نکاح جتنا آسان ہوگا اس سے زنا مشکل ہو جائے گا، اور اگر نکاح مشکل ہوگا تو زنا آسان ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نکاح کو کرو آسان، چلتے پھرتے نکاح کرو، ہر نماز کے بعد نکاح ہو جایا کریں، مسجدوں میں لڑکے والے آ جائیں، اعلان ہو جائے کہ بھئی تھوڑی دیر تشریف رکھیں، نکاح ہونے والا ہے، بس نکاح پڑھا دو۔ اور یہ نکاح، یہ اسلام اسی سادگی کو پسند کرتا ہے، اور سادگی اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس میں جو بنیادی چیز ہے دین کا دیکھنا، اور اس کے بعد جو ہے مہر کی رقم، اور لڑکا اگر صاحب حیثیت ہے تو ولیمہ سنت ہے، ولیمہ کرنا سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اولم ولو بشاء، ولیمہ کرو چاہے بکری کیوں نہیں۔ بکری کا مطلب وہاں کیا ہوتا تھا؟ اپنے یہاں بکرے کا گوشت کھلایا ضرور جاتا ہے ولیمے میں، وہاں بکری ذبح کر دی جاتی تھی اور بکری کے گوشت کے ٹکڑے بنا دیے جاتے تھے اور لوگوں کو ٹکڑے کھلا دیے جاتے تھے، وہ گوشت ریت میں بھون لیا جاتا تھا اور وہ دے دیا کرتے تھے۔ اولم ولو بشاء، صرف وہ گوشت کھلا دیا جاتا تھا، یہ ولیمہ ہوتا تھا۔ وہ بھی مسالے والا گوشت نہیں، سیدھا سادہ گوشت، اس کو آگ میں پکا لیا جاتا اور لوگوں کو پیس دے دیے جاتے، اور اس کے لیے کوئی اہتمام نہیں ہوتا تھا۔ اور اس کی دلیل وہ مشہور حدیث ہے جو سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دن کے وقفے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بدن پر ایک قسم کا پیلے کلر کا اثر دیکھا، تو کہا یہ تمہارے کپڑوں کو کون سا کلر لگا ہوا ہے؟ تو کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے نکاح کر لیا۔ ارے کہا بھائی واہ واہ، عبد الرحمن ابن عوف امپورٹر ایکسپورٹر ہیں بہت بڑے، شام اور مصر کی منڈیوں میں کاروبار ہے ان کا، میں ہجرت کر مدینہ آتے ہیں، مدینے میں ان کی انصاری لڑکی سے شادی ہوتی ہے، تو کہتے ہیں واہ بھائی بڑا اچھا کام کیا تم نے، لیکن ہم کو نہیں بلایا، اللہ کے رسول کو خبر نہیں نکاح ہو رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا نہیں۔ ہمارے ہاں تو ہم برا مان جاتے ہیں، تم کیوں نہیں آئے تھے ہمارے یہاں شادی میں، بات نہیں کرتے۔ ارے بھائی آنا ضروری نہیں ہے، دعوت البتہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیر الطعام الولیمہ، بہترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے۔ خیر الطعام الولیمہ، سب سے بہترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے، سب سے بہترین۔ وہ شر الطعام الولیمہ، اور سب سے برا کھانا بھی ولیمے کا کھانا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے اس کی وجہ بتائی کہ بہترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے جس میں رشتہ داروں کے ساتھ غریبوں کو بھی بلایا جائے، اور برا کھانا ولیمے کا ہے امیروں کو بلایا جائے، غریبوں کو بلایا نہ جائے، کھلایا نہ جائے، اس لیے وہ برا تھا۔ سب سے برکت والا کھانا ولیمے کا کھانا ہے، ولیمہ کرو، لیکن ولیمہ ایسا ولیمہ جس میں نام و نمود نہ ہو۔ اور نام و نمود کا کھانے کا پتہ لگانے کے لیے ایک علامت بتاتا ہے، جس کے ہاں کھانا بنتا ہے، جس کے ہاں بھی ولیمہ ہوتا ہے، وہ ایک طرف کھڑے رہ جاتا ہے اور ڈش دیکھتے رہتا ہے، سرو کرنے والوں لوگوں کو دیکھتے رہتا ہے، کھانے والوں کے پاس جا کیسا کھانا بنا، بولتے واہ واہ بہت اچھا بنا، بس اس کا سینہ پہلے 32 کا تھا، پھر 36 کا ہوتا، پھر وہ ولیمہ ہونے تک وہ بڑھ کر بڑی غبارہ ہو جاتا ہے تو بڑھتے رہتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اس نے نام و نمود کے لیے کھلایا ہے، کھانا اللہ کی رضا کے لیے کھلانا، یہ سنت ہے اللہ رضا، اس لیے اس کو سادہ کھانا کھلاؤ۔ اگر سادہ کھلاؤ گے تو انشاءاللہ کوئی آئے گا بھی نہیں۔ دال کھلاؤ اور کھچڑی کھلاؤ، یہ ایسے کھانے ولیمے میں یہ نہیں کھلائے جاتے۔ کھلانا یہ اولم ولو بشاء، عربوں کے ہاں بکریاں آسان تھی، بکری کھلایا کرتے تھے، ہمارے ہاں بکری مشکل ہے تو ہم لوگ آلو کھلائیں، ٹماٹے کھلائیں، بٹاٹے بیگن کھلائیں، ہم لوگ یہ نہیں کھلاتے۔ ہمارے رواج میں، ہمارے سماج میں جو چیز آسان ہے، ممکن ہے اور آسانی کے ساتھ ولیمہ ہو سکتا ہے تو وہ کھلاؤ، کاندے کھلاؤ، ٹماٹر کھلاؤ، بیگن کھلاؤ،
یہ ولیمہ ہمارا ولیمہ سنت ہو جائے گا، تو ہم یہ چیزیں کھلاتے نہیں۔ اولم ولو بشاء کا مطلب یہ ہوا کہ بکریاں وہاں عام طور پر پلا کرتی تھی، اس لیے بکری کھلا دیا کرتے تھے، لیکن بکری کے ساتھ نہ تندوری ہوتی تھی، نہ فرائی ہوتا تھا، نہ چلی ہوتی تھی، نہ چائنیز ہوتے تھے، نہ اس کے لالی پاپ بنتے تھے، نہ سیخ کباب بنتے تھے، یہ کچھ نہیں ہوتا تھا، یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی تھی، گوشت ہوتا تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ ہو رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کے سو کے ٹکڑوں پر گوشت کے ٹکڑے رکھ کر صحابہ کرام کو دے رہے ہیں اور فرما رہے تمہاری اماں جان حفصہ کا ام حبیبہ کا یہ ولیمہ ہے، لو کھاتے جاؤ، اور اتنا اتنا دے دیا۔ ہمارے یہاں ڈش رکھ دی جاتی ہے، جس کو جتنا مل گیا ولیمہ ہو گیا، تو یہ ولیمہ ہے، یہ سنت ہے۔ اب میرے بھائیوں ظاہر بات ہے، میں بھی سمجھتا ہوں آج کے زمانے میں نہ اس طرح کا ولیمہ آسان ہے، کوئی کرے گا نہیں، اور کوئی اگر کرے گا تو لوگ اس کو قبول بھی نہیں کریں گے، مانیں گے بھی نہیں۔ یہ تو آسان ہے کہ ہمارے ولیمے سادے ہوں اور اس میں کوانٹٹی کم ہو اور کھانے کی اقسام کم ہو اور نام و نمود نہ ہو اور بڑے بڑے جو پیسے صرف کیے جاتے ہیں بڑے بڑے پنڈال باندھ کر اور ان کو ڈیزائن کر کر، اور وہ ساری سادگی تو لا سکتے ہیں تاکہ کم سے کم اللہ کا غضب ہم پر ہو، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو۔ یہ چیزیں شادیوں کے موقع پر اپنانے اور اختیار کرنے کی چیزیں، یہ بنیاد ہے۔ اور شادیاں جلدی کرو، لڑکے اور لڑکیاں ہو جائیں تیار تو ان کے نکاح کا انتظام کرو اور دین کو ترجیح دو۔ میں تو اصل میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ بہت سارے شادی شدہ لوگ ہیں، نکاح کا خطبہ سن لیتے ہیں، لیکن وہ ایک فارمیلٹی ہوتی ہے کہ نکاح اس وقت کیا ہوتا ہے، جب نکاح ہوتا ہے چند لوگ بیٹھ جاتے ہیں، اس کو کہ کیا خطبہ دیا جا رہا ہے، ایجاب و قبول ہو رہا ہے، مہر باندھا جا رہا ہے، جو بنیاد ہے اس موقع کی وہ چیزوں کو سمجھا ہی نہیں جاتا ہے، جو انشاءاللہ جس میں نئے شادی والے ہوں گے جنہوں نے ابھی نیا چارج لیا ہوگا وہ آئندہ جمعے ضرور آئیں، انشاءاللہ میں ان کو وہ خطبہ سناؤں گا جو 1500 سال سے امت میں وہی ایک خطبہ پڑھا جا رہا ہے۔ اس میں کیا نزاکتیں ہیں، کیا باریکیاں ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کتنے اہم ہوتے ہیں، اور مرد عورت یہ نکاح دل لگی ہنسی کھیل نہیں ہے بلکہ بڑا بوجھ ہے، بڑی ذمہ داری ہے۔ کن چیزوں کو مرد قبول کرتا ہے، کن چیزوں کی ذمہ داریوں کو عورت قبول کرتی ہے، بیچ میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اور اللہ کے نام کو تساءلون به والارحام، تم اللہ کا نام لے کر ایک دوسرے سے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو اور یہ بھول جاتے ہو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہارے کو دیکھ رہا ہے، تم نگرانی کی جا رہی ہو، تمہاری نگرانی کی جا رہی ہے، تو یہ چیزوں کو بھول جاتے ہو۔ وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے بیان کی جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا